असम्बली सेनेट हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए। वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कठपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़ियादत पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असम्बली के ख़ानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट रजीम ने हर प्रेसिडेंट तोड़ा था। एक इम्प्रेशन डाला था कि हम यहाँ हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहाँ 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और आप जो जमहूरियत का ख्वाब देख रहे हो, जो पार्लिमानी जमहूरियत का सफ़र मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख आपने बनाया था, जब पाकिस्तान में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत ने ना सिर्फ अपना हुकूमत मुकम्मल कर लिया, मगर एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। और हमने जो ये नया सफ़र शुरू किया था, ऐसे लग रहा था कि अब हमारा ये सफ़र जो है, ये ट्रांजिशन जो है, was no longer a transition towards democracy. It was a transition towards, it was a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement का ये सियासी कार्ड खेल के, we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And अगर किसी को शक है कि कौन कल जीत गया, कौन हार चुका है, तो आज वो टेलीविज़न स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं, उनके सामने 2 पिक्चर्स आ रही हैं। They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory,
a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight. The end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. ये आपका एक सेनेट का सीट ने इस पूरा निजाम को बेनकाब कर दिया है, इन सारे कठपुतलियों को बेनकाब कर दिया है। आपने एक सेनेट का इलेक्शन लड़के मिल के नेशनल असेंबली के जो वजीर आजम का वोट भी लेते हैं, वहां से इलेक्शन जीत के ये दिखा दिया है कि वजीर आजम इमरान खान has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. आपने ये साबित कर दिया है। हमने समझा था कि हमें अब एक कैंपेन पे निकलना पड़ेगा, अवाम के सामने साबित करने के लिए, मीडिया में एक बयानिया खड़ा करने के लिए कि हमने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हमने दिखा दिया कि इमरान खान has lost the confidence of his National Assembly। आपको वो भी नहीं करना पड़ा। अब तो सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया है, सदर पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि इमरान खान ने पार्लिमानी मेजॉरिटी खो बैठा है, साबित कर लो। अब उसने क्या साबित कर लिया? आप अपना पार्टी का जुलूस पार्लियामान के अंदर बुला के ये नहीं साबित करते हो कि आपके पास पार्लिमानी मेजॉरिटी है। जैसे कल हमें पता था कि आपके पास ना पार्लियामान में सपोर्ट है, ना अवाम में सपोर्ट है। हमें आज भी पता है कि ना पार्लियामान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट है। और अब जैसे हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि अब इस किस्म के फैसले वजीर आजम इमरान खान नहीं लेगा। अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेंगे, इस मुल्क के नुमाइंदे जमातें करेंगे। हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसी यूनिटी के साथ मिलके मेहनत करेंगे, इस किस्म के सियासी फैसले लेंगे और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं, तो ये कठपुतली तो फारे की होती हैं, उनका तो मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हमने एक शॉर्ट टाइम में अपने जमहूरी फैसले लेके, बिकॉज इतना मायूसी था इस निजाम के खिलाफ, इतना मायूसी था इस सिस्टम के खिलाफ कि जमहूरी जमातें भी इस प्रोसेस से अलग होना चाहते थे। और मैं ब्लेम किसी को इसलिए नहीं करता हूं कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि नेशनल असेंबली में जिस तरीके से द हाईएस्ट फोरम ऑफ पाकिस्तान इज डिग्रेडेड एंड डिबेस्ड ऑन अ डेली बेसिस, वो हम सब के सामने होता है। हम समझते हैं
کہ جتنے بھی کم سپیس ہوگا، مانتے بھی ہے کہ بہت ہی کم سپیس ہے، لیکن اس نالائق نااہل کٹ پتلی کو ایکسپوز کرنے کے لیے اتنا بھی سپیس کافی ہے۔ اور جب آپ نے مل کے فیصلہ کیا کہ آپ بائی الیکشنز لڑیں گے، بوائیکاٹ نہیں کریں گے، ان کا مقابلہ چارے صوبے میں کریں گے، تو پھر آپ نے ان کو ایکسپوز کر دیا کہ ہر صوبہ پی ڈی ایم کے پاس ساتھ ہے، ہر صوبہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، عمران خان اور اس کٹ پتلی حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم مل کے ہر صوبہ میں الیکشنز بھی مل کے لڑیں گے، آپ نے اب ثابت کر لیا ہے کہ پارلیمان ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام نے بھی ان کو ریجیکٹ کر لیا ہے، اور اب نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے بھی ان کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اور ہم ضرور مزاحمت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں جو خان صاحب کی حکومت، فیشسٹ حکومت رویہ اپنا رہا ہے، یہ پورا نظام کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جو آج پارلیمانی اسمبلی میں، پارلیمان کے لاجز میں ممبران پارلیمان کے ساتھ ہوا تھا، خاص طور پہ ہمارے جو خاتون ممبران پارلیمان ہیں، یہ میں جتنا بھی سختی سے اس کا مزاحمت کرتا ہوں وہ کم ہے۔ اور ہمیں سب سیاستدان ہوتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سلسلہ کو، اس پریسیڈنٹ کو، اس میں ہم زیادہ ہوا اور آگ اپنے طرف سے نہیں ڈال سکتے ہیں۔ جو وہ ہے سو تو وہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نہ جمہوری پسند ہے، نہ سیاستدان ہے، یہ نہ پاکستان کا جو ہمارا ثقافت ہے، جو ہمارا روایت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، ان میں تو نہیں ہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف کے کارکن، صدر زرداری کے کارکن، مولانا فضل الرحمان کے کارکن کبھی بھی اس قسم کا روایت نہیں اپناتا۔ اور میں اپنا دل پہ ہاتھ لگا کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مخالف اگر کسی بھی صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالف خاتون ہو، وہ جتنا برا الفاظ استعمال کرے، وہ جو بھی کرے، میرا کوئی بھی کارکن ان کے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور جو آج ہوا ہے، ہم سب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے جوائنٹ مذمت ہونا چاہیے۔ And I am shocked that the Prime Minister of Pakistan, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, آپ کا ذمہ داری ہوتا ہے جب آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہو تو پھر لیڈر اس پورا ہاؤس کے ہو جس میں ہم بھی ممبرز ہیں اور وہ بھی ممبرز ہیں۔ اور کہ خان صاحب نے اس حملہ کا نہ مذمت کیا، نہ ذکر کیا، it just goes to show کہ عمران خان کا وہی مینٹالٹی ہے جو ان تھگس کے تھے آج پارلیمان کے لاجز میں۔ یہ اس قسم کے جو مسٹیکس ہے، جب آپ جانتے ہو کہ آپ ہار رہے ہو، جب آپ جانتے ہو کہ آپ کی حکومت جا رہا ہے، تو پھر اس قسم کے غیر سیاسی فیصلے لیے جاتے ہیں۔ خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے، وہ الزام لگانا، گالی دینا، بزرگوں کو گالی دینا، یہ تو اس کا روایت ہے۔ لیکن آپ جتنا گالی نکالے، جتنے فرسٹریشن نکالے، جیسے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا، رو پٹو، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت چکا۔ آپ تو قابل ہی نہیں ہو، یہ کٹ پتلی قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام بھی لے نیشنل اسمبلی میں۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے اس عہدہ سنبھالنے کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو تو سیکھنے چاہیے تھا گیلانی صاحب سے۔ گیلانی صاحب تو وزیر اعظم صاحب کوئی 10 سال پہلے، لیکن اس 10 سال کی کام کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے
وزیر اعظم کا عہدہ جس طریقے سے اس نے سنبھالا تھا، اس کی وجہ سے آج بھی اس ہاؤس میں ہمارا میجورٹی ہے۔ اگر آپ یہ باتیں سیکھتے، پچھلے 1-2 سال میں آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو سیاست ہے، جو شرافت ہے، جس طریقے سے وہ سب کو عزت دیتا ہے، اگر آپ وہ کام کر سکتے اپنے ہی ممبرز کے ساتھ، تو آج آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ پر آپ یہ نہیں کر سکتے ہو۔ صدر زرداری کا نام لینا، اس کت پتلی کا، جب اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، پارلیمان میں کھڑا ہو کر پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکال سکتے ہیں، لیکن جب تک خان صاحب خود 12.5 years، اور اگر ہم انکلوڈ کرتے ہیں یہ مہینے جو خان صاحب نے صدر زرداری صاحب کو ادھر پنڈی میں مہمان رکھا تھا، 13 years اگر خان صاحب کر سکتے تو کر کے دکھائے کہ 13 years آپ پاکستان کی جیل میں گزارے اور آپ کے خلاف آج تک کوئی کنوکشن نہ ہو، بلکہ جو 99 کیسز اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ نے صدر زرداری صاحب کے خلاف شروع کیے تھے، ہر وہ کیس انہی عدالتوں نے مانے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو باعزت بری کیا ہے۔ آپ کے جو جرائم ہیں، آپ کے جو جرم ہے، جو آپ نے کیا ہے، یہ پچھلے صرف 3 سالوں میں، اس میں آپ باعزت بری نہیں ہو سکتے۔ صدر زرداری صاحب نے تو ہر صوبہ کو حقوق دیا۔ یہ 18ویں ترمیم کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم پاکستان پیپلز پارٹی کی 30 سال کا جدوجہد، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا 1973 کا آئین کو بحال کرنا کسی کت پتلی نے نہیں، صدر زرداری صاحب نے کر کے دکھایا۔ اور آج جس حق سے، جس وسائل سے آپ پختونخوا کے عوام کو محروم رکھ رہے ہیں، آپ سندھ، بلوچستان اور ہاں بالکل پنجاب کو بھی محروم رکھ رہے ہو، وہ حق، وہ وسائل، ان کا حق اس لیے ہے کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تھا، ہمارا اتحادیوں نے مل کے پاس کروایا تھا۔ ہم تو نہ صرف نسلوں سے سیاست کر رہے ہیں، اور شہید بی بی کا اور بھٹو شہید کا آپ سب کو علم ہے، مگر صدر زرداری obviously ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے دوران اپنا ہی سیاسی قربانی اور اچیومنٹس تو ہیں ہی صحیح، لیکن اس طرف سے بھی میرا خاندان اپنا والدہ کی طرف سے نسلوں سے سیاست میں ہے، اور اپنا والد کی طرف سے بھی نسلوں کے سیاست سے ہے۔ اور ہمارا جو ANP کے دوست ہے، عوامی نیشنل پارٹی کے دوست ہے، میرا دادا حاکم علی زرداری صاحب اس جماعت کی بنیادی ممبر تھا، سندھ کا صدر تھا۔ ہم سیاست اپنے عوام کے لیے کرتے ہیں، ہم سیاست اس ملک کے غریب کے لیے کرتے ہیں، اپنے اصولوں کے لیے، اپنے روایات کے لیے، اپنے کلچر کے لیے، اپنے قوموں کے لیے، حقوق دلوانے کے لیے، حقوق حاصل کرنے کے لیے۔ ہم چور دروازوں سے، جیسے آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کبھی بھی چور دروازوں سے اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہیں اور نہ بیٹھیں گے۔ ہم نے صرف ایک سینٹ کی سیٹ لڑ کے ہم نے پہلی بار اس عمران کت پتلی کو شکست دلوایا تھا۔ ہم نے اس ہر آدمی کا، ہر پاکستانی شہری کا، جس نے اس کت پتلی، اس نالائق وزیر اعظم کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں تکلیف سہا ہے، جو معاشی دہشت گردی ہمارے عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، جو معاشی قتل ہمارا مزدور، ہمارا کسان، ہمارا تاجر، سب ہر کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا حساب ہم نے ایک جیت کے تھرو لیا ہے۔ ہر پاکستانی اس دن اس لیے خوشی منا رہا تھا، نہ صرف کہ یہ جمہوریت کی جیت ہے، نہ صرف کہ ہم نے سینٹ کا ایک سیٹ نکالا ہے،
مگر اس لیے بھی کہ وہ دو شخص، ایک عمران خان اور ان کا امیدوار، جن کی وجہ سے یہ معاشی بحران چل رہا ہے، ان کو بھی آپ نے شکست دلوایا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اسی طریقے سے سب مل کے محنت کرتے ہیں، ایک ہو کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آگے بڑھتے ہیں، ہم سیاسی لڑائی کا سیاسی حل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارا ہوگا۔ اور یہ کامیابی نہ صرف مولانا فضل الرحمان کا، میاں محمد نواز شریف کا، صدر آصف زرداری کا، یا مینگل صاحب کا، یا مالک صاحب کا، یا اچکزئی صاحب کا، یہ کامیابی انشاءاللہ تعالی ہر پاکستانی کا کامیابی ہوگا جو ایک جمہوری پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز آئی ریئلی وانٹ کہ ہم کھانا کھانا شروع کر دیں، بہت ہی دیر سے ہمارے ممبران نیشنل اسمبلی انتظار کر رہی ہیں۔ شکریہ۔